هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبر والحدیث، خبر اور حدیث. یہ دونوں الفاظ یعنی خبر اور حدیث حدیث کی کتابوں میں اس کا بکثرت ذکر آتا ہے. یہ دونوں اصطلاحی لفظ ہیں، لیکن کیا خبر اور حدیث ان میں تساوی کی نسبت ہے؟ یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے. جن جن چیزوں پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے انہی چیزوں پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. جن جن افراد پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے انہی چیزوں پر خبر کا بھی اطلاق ہوتا ہے. اسے تساوی کہتے ہیں. ان دونوں ایک ہی چیز ہیں. یا ان میں تباین کی نسبت ہے کہ خبر الگ ہے حدیث الگ ہے. تو اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن علماء محققین کا قول یہ ہے کہ خبر اور حدیث دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے. لیکن یہاں صاحب کتاب نے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد. یہ تو ایک قول ہو گیا کہ خبر اور حدیث مشہور قول کے موافق ایک معنی میں ہے. یعنی علماء محققین قول یہ ہے کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے. والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد، اور خبر اور حدیث مشہور قول کے موافق ایک معنی میں ہے. یعنی خبر و حدیث کس سے کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو حدیثیں ہیں ان پر، تابعین صحابہ تابعین کی جو حدیثیں ہیں ان پر خبر کا بھی اطلاق ہوگا اور حدیث کا بھی اطلاق ہوگا. یعنی جن جن چیزوں پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر بھی ہے. وبعضهم خص الحديث بما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین. اور بعض لوگوں نے خاص کیا حدیث کو ان چیزوں کے ساتھ، ان احادیث کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور تابعین سے منقول ہو. والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ. اور خبر کو خاص کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو بادشاہوں اور سلطانوں کی واقعات اور گزرے ہوئے ایام سے متعلق واقعات سے متعلق ہو. یعنی بعض علماء نے خبر اور حدیث دونوں میں تباین نسبت بیان کی ہے کہ خبر تو ان چیزوں کہیں گے، ان احادیث کو کہیں گے جو نبی پاک، حدیث ان احادیث کو کہیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہو. اور خبر ان واقعات کو کہیں گے، ان باتوں کو کہیں گے جو گزرے ہوئے زمانے جو بادشاہ گزرے ہیں تو ان کی جو باتیں نقل کی جاتی ہیں، اور اسی طرح گزرے ہوئے ایام میں جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں ان کو خبر کہیں گے. جیسے ہرقل کے متعلق، قیصر روم سے متعلق، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی. تو یہ سارے جو ہے واقعات اور ان بادشاہوں اور ان جیسے بادشاہوں کے جو واقعات ہیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کو خبر کہا جائے گا. تو جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں تاریخ کہتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں جو ہے بہت سارے واقعات گزرے ہوئے بادشاہوں سے متعلق ہیں اور گزرے واقعات سے متعلق ہیں، تو ان کو خبر کہیں گے. تو اس قول کے موافق لفظ خبر کا اطلاق حدیث پر نہیں کیا جا سکتا. یہ خبر خاص ہے، خاص معنی کے لیے، اور حدیث خاص معنی کے لیے. اب اس قول کی ایک دلیل لے رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر اور حدیث میں تباین نسبت ہے. وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ. اسی لیے کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو سنت یعنی حدیث کے ساتھ اشتغال اختیار کرتا ہے محدث. تو جو آدمی حدیث بیان کرتا ہے، حدیث کی کتابیں، حدیث سے شغل رکھتا ہے، حدیث کی کتابیں لکھتا ہے، اسے ہم محدث کہتے ہیں. آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے.
اور جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے اس کو شیخ الحدیث، یعنی بخاری شریف پڑھا تو اس کو شیخ الحدیث بھی کہہ دیا جاتا ہے، عام طور پر محدث کہا جاتا ہے۔ وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ أَخْبَارِيٌّ، اور جو آدمی تاریخ سے اشتغال رکھتا ہے اسے اخباری کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں خاص طور پر کہا جاتا تھا فرق کرنے کے لیے۔ تو جو آدمی حدیث سے شغل رکھتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا، حدیث کی کتابیں لکھتا تھا، حدیث بیان کرتا تھا، اسے محدث کہتے تھے۔ اور جو تاریخ کی کتابیں لکھتا تھا، تاریخی واقعات بیان کرتا تھا اور تاریخ کے قصے سناتا تھا، اسے اخباری کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر اور حدیث میں جو ہے یہ تباین نسبت ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ الرفع قسمان صریح و حکمی، یہاں سے حدیث مرفوع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ تو حدیث مرفوع کی کہہ رہے ہیں دو قسمیں ہیں۔ الرفع قسمان صریح و حکمی، کہہ رہے ہیں کہ حدیث مرفوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صریح یعنی مرفوع صریح اور دوسری قسم مرفوع حکمی۔ الرفع قد یکون صریحا وقد یکون حکما، کہہ رہے ہیں کہ مرفوع حدیث کبھی تو صراحتاً ہوگی اور کبھی حکماً ہوگی۔ صراحتاً کا مطلب یہ ہے کہ صحابی جو راوی صحابی ہے انہوں نے صاف صاف یہ بیان کیا ہوگا کہ حدیث میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صریح مرفوع حدیث ہے، اس کے اندر کسی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے اس کے صریح ہونے میں۔ اور مرفوع حکمی کا مطلب یہ ہے کہ صراحت راوی صحابی نے صراحت تو نہیں کی ہے، لیکن حکماً یعنی دیگر قرائن کو جب ہم نے وہاں استعمال کیا تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث ان صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی ہے۔ تو راوی صحابی نے صراحت تو نہیں کی ہے، مگر دیگر قرائن اور دیگر دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث صریح ہی ہے، اس لیے اسے صریح حکمی کہا جاتا ہے۔ اما صریحا ففی القولی وقول الصحابی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں صریح قولی جو ہوگی یعنی کیا کہتے ہیں حدیث مرفوع صریح، اس میں بھی 3 درجے ہو جائیں گے۔ پہلا تو مرفوع صریح قولی، دوسرا مرفوع صریح فعلی اور تیسرا مرفوع صریح تقریری، تو تینوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اما صریحا رہا مرفوع صریح، ٹھیک ہے، حدیث مرفوع صریح، اس میں 3 درجے ہو جائیں گے۔ ففی القولی، تو حدیث مرفوع صریح قولی میں حدیث مرفوع صریح قولی کسے کہیں گے کہ قول صحابی، جیسے کہ صحابی کا کہنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تو یہ صریح بالکل صاف ہے۔ او کہ قولہ ای الصحابی او قول غیرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، یا جیسے صحابی کا کہنا یا صحابی کے علاوہ کسی اور کا کہنا، یعنی تابعی کا کہنا، یعنی صحابی نے کہا یا کسی تابعی نے کہا۔ حدیث کا سلسلہ جب چلتا ہے تو حدثنا ابراہیم اس طرح سلسلہ اوپر تک جاتا ہے، اور کبھی تو اس سلسلہ جو ہے پورا اوپر تک جاتا ہے صحابی تک، اور صحابی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی جو ہے یعنی تابعی تک لے جایا جاتا ہے اور تابعی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی صریح کے درجے میں، صریح قولی کے درجے میں مانا جائے گا۔ او قول غیری، صحابی کے علاوہ کسی اور کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے ایسا ارشاد فرمایا۔ تو اب حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو بکثرت دیکھیں گے، بکثرت ایسی حدیث آتی ہے جس کے اندر صحابی کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بکثرت ایسا آتا ہے کہ صحابی تک سند جاتی ہے، وہاں صحابی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سلسلہ سند جو ہے کسی تابعی تک پہنچتا ہے اور تابعی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب جو ہے سب جو ہے حدیث صریح مانے جائیں گے، حدیث مرفوع صریح قولی۔ الفعل الصریح وفی الفعلی كقول الصحابی، اور حدیث مرفوع صریح فعلی، جیسے کہ صحابی کا کہنا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا،
یا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ منقول ہے کہ آپ نے ایسا کیا. او عن الصحابی او غیرہ مرفوعا او رفعہ انہ فعل کذا. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے روایت ہوتی ہے جیسے عن عبداللہ بن مسعود مرفوعا، ٹھیک ہے، یا کوئی تابعی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عن عبداللہ بن عمرو مرفوعا، یا عن عبداللہ بن عمرو رفعہ انہ یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا. تو یہ سب مرفوع صریح حدیث مرفوع صریح فعلی یعنی حدیث مرفوع کے درجے میں بھی آ جائیں گے. او عن الصحابی و غیرہ مرفوعا انہ رفعہ انہ فعل کذا، یا کسی صحابی سے یا کسی صحابی کے علاوہ سے مرفوعا او رفعہ انہ فعل کذا، یا اس حدیث کو صحابی نے مرفوعا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. تو اگر حدیث کی کتاب میں ایسے الفاظ آئے کہ ان عبداللہ بن مسعود مرفوعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، تو سمجھ جائیے کہ حدیث مرفوع ہے. یا یہ الفاظ ہے ان عبداللہ بن عمرو رفعہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، تو سمجھ جائیے کہ حدیث مرفوع ہے. التقریر الصریح والتقریری ان یقول صحابی وغیرہ، اور حدیث مرفوع صریح تقریری یہ ہے کہ صحابی کہے یا صحابی کے علاوہ کوئی تابعی کہے فعل فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ، کہ نبی پاک فلاں آدمی نے یا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا ایسا کیا، بس کہہ کے خاموش ہو جائے اور یہ ذکر نہ کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب وہ کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ خاموشی اختیار کر لی. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے خاموش ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز سمجھا، اس بات کو باقی رکھا، اور یہ تقریر صریح حکمی کیا کہتے ہیں حدیث مرفوع صریح تقریری کے درجے میں. اب دیکھیے حدیث مرفوع حکمی، یہ تینوں شکل جو ہوتی ہے حدیث مرفوع صریح کی کیا کہتے ہیں قولی کیا کہتے ہیں صریح تھی، حدیث مرفوع صریح تھی. اب جو ہے دوسری قسم ہے حدیث مرفوع حکمی. القولی الحکمی واما حکما، اور رہا حکما یعنی حدیث مرفوع حکمی. اب اس میں بھی تین درجے ہو جائیں گے، حدیث مرفوع حکمی قولی، حدیث مرفوع حکمی فعلی، حدیث مرفوع حکمی تقریری. واما حکما، اور رہا حدیث مرفوع حکمی قولی فاخبار الصحابی الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة ما لا مجال للاجتهاد فيه عن الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأهوال يوم القيامة، أو عن ترتب ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على فعلي فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دیکھیے اس کو غور سے سمجھیے. فكإخبار الصحابي، رہا حدیث مرفوع حکمی قولی، تو جیسے کسی صحابی کا خبر دینا. اب دیکھیے صحابی کے بارے میں ہر صحابی کا خبر دینا یہ حدیث مرفوع حکمی کا درجہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے لیے شرائط ہے. کس صحابی کا خبر دینا؟ الذی لم یخبر عن الکتب المتقدمہ، جو کتب سابقہ سے روایت نہیں کرتے. دیکھیے صحابہ میں بہت سارے صحابہ تھے جو اسرائیلی روایتوں کو بیان کرتے تھے. اسرائیلی روایتیں یعنی اہل کتاب. بہت سارے صحابی ایسے تھے نا، اکثر صحابہ تو ایسے تھے جو پہلے مشرک تھے اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو پہلے عیسائی تھے یا یہودی تھے، پھر بعد میں انہوں نے جو ہے ایمان قبول کر لیا. تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. پہلے توریت اور انجیل پڑھا کرتے تھے، بعد میں قرآن بھی پڑھنے لگے. تو توریت اور انجیل میں بھی تو بہت ساری کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں، اگرچہ ان کے اندر تحریف ہوئی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے دین سے متعلق مذکور ہیں. تو اب ایک صحابی ہے جو اسرائیلی روایت یعنی ان سب کتابوں سے توریت و انجیل وغیرہ جو دیگر کتابیں ہیں
ان کی روایتوں کو بیان نہیں کرتے، کبھی ثابت نہیں کہ وہ جو ہے کسی اسرائیلی روایت کو بیان کیے ہوں، اور ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی خبر دے رہے ہیں مثال کے طور پر کسی سابق پیغمبر کے متعلق کوئی بات بیان کر رہے ہیں، یا آئندہ جو واقعات پیش آنے والے ہیں قیامت سے پہلے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گے یا طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، اس طرح کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، یا قیامت کی ہولناکی سے متعلق کوئی حدیث کوئی بات بیان کر رہے ہیں، یا کسی خاص فعل پر کسی ثواب، یعنی آدمی یہ عمل کرے گا تو اس پر یہ ثواب ملے گا، یا کوئی وعید بیان کر رہے ہیں کہ آدمی اگر یہ کام کرے گا تو اس پہ اتنا گناہ ملے گا، تو ان صحابی کی حدیث کو مرفوع حکمی کا درجہ دیا جائے گا، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ صحابی یہ سب جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ باتیں یعنی خود کی نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس کو بیان کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے ہیں، اختصار کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ہے۔ کیوں شرط کیوں لگائی گئی؟ اگر مثال کے طور پر کوئی صحابی ہیں اور وہ اسرائیلی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی کتب سابقہ سے بھی روایتوں کو نقل کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو یہ کہا جائے گا، اس میں افشوا ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں یہ اسرائیلی روایت ہو۔ اب ایک صحابی ہے جو اسرائیلی روایت کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور تو یہ کہا جائے گا یہ سب باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی۔ تو یہ خلاصہ ہوا پوری بات کا۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا حُكْمًا، اور رہا حدیث مرفوع حکمی قولی فَكَإِخْبَارِ الصَّحَابِيِّ، تو جیسے کسی صحابی کی خبر دینا، الَّذِي لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جو پچھلی کتب سابقہ سے روایت نقل نہیں کرتے ہیں، مَا لَا مَجَالَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ، اور اس کے اندر کسی اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اجتہادی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو بیان کر رہے ہیں بالکل معقول ہے۔ عن الاحوال الماضیہ، گزشتہ واقعات سے متعلق، اخبار الانبیاء، جیسے کہ انبیاء کے واقعات، ابی الآتیہ، یا وہ صحابی بیان کر رہے ہیں آئندہ پیش آنے والے واقعات کو، کل ملاحم، جیسے کہ بڑی بڑی جنگیں، ملاحم یہ قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ان کو ملحمت کے ملاحم ہیں، ان کو ملاحم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ والفتن، اور فتنوں سے متعلق احادیث، واحوال یوم القیامہ، یا قیامت کے دن کی ہولناکیاں، یعنی اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ او عن ترتب ثواب مخصوص، یا کسی مخصوص ثواب کے مرتب ہونے سے متعلق کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ او عقاب مخصوص علی فعل، یا کسی فعل پر مخصوص وعید کو بیان کر رہے ہیں، سزا کو بیان کر رہے ہیں۔ فإنه لا سبیل الیہ الا السماع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر اس طرح کی روایتیں بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سے، یعنی یہ ساری باتیں وہ اپنے طور پر نہیں بیان کرے بلکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الفعلی الحکمی، حدیث مرفوع حکمی فعلی، او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا کوئی صحابی کوئی ایسا کام کرنا جس کے اندر اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ التقریر الحکمی، حدیث مرفوع حکمی تقریری، او یخبر الصحابی بانہم کانوا یفعلون کذا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی خبر دے کہ وہ ایسا کام کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لأن الظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی ہوگی، ونزول الوحی بہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو اگر یہ بات صحابہ ایسا کرتے تھے اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا اور اس سے متعلق کوئی وحی بھی نہیں اتری، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شریعت میں اس بات کو باقی رکھا گیا اور اس کو مانا جائے گا کہ وہ حدیث مرفوع ہے، حکمی ہے اور تقریری ہے۔ او یقولون، یا صحابہ کہے ہیں، من سنت کذا، کہ سنت، یہ بات سنت میں سے ہے۔ اگر صحابی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ من السنت کذا، تو بعض علماء کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس کو بھی حدیث مرفوع کا درجہ دیا جائے گا، حدیث مرفوع حکمی تقریری کا درجہ ہوگا۔ لأن الظاہر ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب صحابی ایسی بات کہیں گے کہ من السنت کذا، تو ان کی مراد یہی ہوگی سنت سے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو حدیث مرفوع حکمی کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء کہتے ہیں انه يحتمل سنت الصحابہ وسنت الخلفاء الراشدین، کہ اگر ایسی بات کہیں تو اس کو سنت یعنی حدیث مرفوع کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی سنت ہو یا خلفاء راشدین کی سنت ہو، فإن السنت تطلق علیہ، اس لیے کہ سنت کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔